السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 16 اپریل 1853 کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز عام تعطیل تھی۔ سپہر 3:30 بجے 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور بمبئی کے گورنر کی اہلیہ لیڈی ایمیلا کیری فاکلینڈ 400 خصوصی مہمانوں کے ساتھ اس سرزمین پر چلنے والی تاریخ کی پہلی ٹرین میں بوری بندر بمبئی سے تھانہ کے لیے روانہ ہوئیں، جس کی 13 بوگیوں کو صاحب، سلطان اور سندھ نامی 3 اسٹیم انجن کھینچ رہے تھے۔ اس بات کو 150 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا۔ اب اسٹیم انجنز کی جگہ جدید الیکٹرک اور ڈیزل انجن ٹرینوں کو کھینچتے ہیں اور ان کی رفتار بھی سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ ہو چکی ہے، لیکن ریلوے انجنوں کے سریلے وصل سے لوگوں کا رومان ختم نہیں ہوا۔ اسی رومانوی وصل کے بعد ٹرین جب راولپنڈی اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے تو اس کے پٹریاں بدلنے کے ساتھ ہی یہ مشہور شعر یاد آ جاتا ہے: پہلی پوڑی پریم دی پل سراتے ڈیرا، حاجی مکے حج کرن میں موفیکھاں تیرا۔ میاں محمد بخش نے یہ شعر تو خالص عشقیہ رنگ میں کہا تھا، لیکن ٹرین کے اسٹیشن سے نکلتے ہی وہ تاریخی پل سامنے آ جاتا ہے جسے پوڑی پل کہا جاتا ہے۔ اسے 1881 میں راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کے وقت بنایا گیا تھا تاکہ ریل کی دور تک پھیلی پٹریوں کے باوجود انگریزوں کے بسائے نئے اور صدیوں سے آباد پرانے شہر کے باسیوں کے درمیان رابطہ رہ سکے۔ 140 سالہ ضعیف پوڑی پل اب بھی ریلوے روڈ اور سٹی صدر روڈ کے درمیان رابطے کا فرض پورا کر رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں جو یہاں کھڑے ہو کر اسٹیشن اور یہاں سے نکلنے والی ٹرینوں کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انگریز دور کی ایک اور یادگار مرید حسن پل، راولپنڈی کی شہرک مری روڈ اسی کے نیچے سے گزر کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ 2013 میں اس کی سڑکوں کو 30 فٹ چوڑا کیا گیا۔ اب اس کے مزید اوپر میٹرو کا ایک اور پل بن چکا ہے، لیکن یہاں ٹریفک کا رش کم نہیں ہوتا۔ مرید حسن پل کے ساتھ شہر کے پرانے رہائشیوں کی ان گنت یادیں وابستہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے پل پر کھڑے ہو کر سیاسی جلسے دیکھے اور بعض نے فرصت کا وقت یہاں گزارا، جبکہ ہزاروں تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے میں کھیل کود کے لیے اسی پل کو اپنا مستقل ڈیرا بنائے رکھا۔ لئی نالا تو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، لیکن شہر کی آبادی تادیر ساتھ چلتی ہے۔ ذرا دیر بعد ایئرپورٹ روڈ پٹری کا شریک سفر بنتا ہے۔ کچہری سے نکلنے والی یہ مرکزی شاہراہ شہر کو چکلالہ اور کرال چوک پر اسلام آباد ایکسپریس وے سے ملاتی ہے۔ چکلالہ اب بھی اہم ہے، لیکن کچھ سال پہلے زیادہ اہم تھا، کیونکہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ چکلالہ کے علاقے میں اسی سڑک پر واقع تھا۔ 60 کی دہائی میں پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے بعد سے 2018 تک یہی ہوائی اڈہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پوٹھوہار، آزاد کشمیر، ہزارہ اور گرد و نواح کے علاقوں کو فضائی سفر کی سہولت فراہم کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی کی گریسی لین سے ملحقہ چکلالہ ایئر بیس کے ایک حصے کو اسلام آباد کے قیام سے پہلے ہی اس علاقے کے شہریوں کو سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث اس ہوائی اڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ سول ایوییشن اتھارٹی اور دوسرا پاک فضائیہ کو دیا گیا۔ 2018 میں سول ہوائی اڈہ یہاں سے منتقل کر دیا گیا اور اب اس کا نام PAF بیس نور خان ہے۔ اسی علاقے میں برطانوی دور سے قائم آرمی گیریجن، جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹرز اور درجنوں اہم تنصیبات موجود ہیں۔ یہ ایک شاندار رہائشی علاقہ بھی ہے جہاں متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کمرشل مارکیٹس واقع ہیں۔ چکلالہ کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین ریلوے اسٹیشنز میں ہوتا ہے، جو اپنی طرح کی ہی دلکش کوٹھیوں اور بنگلوں میں گھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ گئے دنوں میں یہ ایک گاؤں تھا۔ لالا مقامی زبان میں بڑے بھائی اور چک گاؤں کو کہتے ہیں، اس لیے چکلالہ کا سیدھا سادہ مطلب بھائی کا گاؤں نکلتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کبھی یہاں ایک بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا۔ 70-80 سال پہلے آس پاس کے محنت کش یہاں سے لکڑیاں کاٹتے اور شہر جا کر بیچ آتے۔
ان لکڑیوں سے مری بروری کی بھٹیاں، پنڈی کلب کے آتش دان، سردار سجان سنگھ کے محل کا طباق، بوہڑ بازار کے امبر دھارن مندر کے ہون اور نالا لئی کے شمشان گھاٹ کے مردے جلانے کا کام لیا جاتا تھا۔ کبھی انسان جنگل سے ڈرا کرتا تھا، لیکن اب کھیت، کھلیان اور جنگل اس کی خوراک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب چکلالہ کا جنگل جانوروں سے تو خالی ہو چکا، لیکن انسانوں اور مکانوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ چکلالہ سے چلیں تو سہالہ ہے۔ ویسے تو اس کی وجہ شہرت یہاں واقع پاکستان کا سب سے بڑا پولیس ٹریننگ کالج ہے، لیکن اس کالج کے ریسٹ ہاؤس کو پاکستان کے نامی گرامی سیاستدانوں کی اسیری کے دنوں میں میزبانی کا شرف بھی حاصل ہے۔ اگلا اسٹیشن کلیام آوان ہے، لیکن اس سے پہلے مانکیالہ ہے۔ اس کی اصل وجہ شہرت ایک اسٹوپا ہے، جس کی نسبت سے اسے مانکیالہ توپ بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹوپا کے خاکستری وجود کو سبزے کی مہین چادر نے ڈھانپ رکھا ہے۔ مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق راجہ رسالو نے ایک آدم خور جن کو اس بہت بڑے پیالے میں الٹا قید کر رکھا ہے، مگر حقیقت میں کنشک دور کی یہ بدھ عبادت گاہ 1800 سال پرانی ہے۔ کلیام آوان میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم بزرگ شہنشاہ کلیام خواجہ فضل الدین کلیامی آرام فرما رہے تھے۔ ویسے تو اصول یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن فضل الدین کلیامی کے لیے یہ اصول ہی بدل دیا گیا۔ آپ کے دادا مرشد خواجہ سید مظہر علی شاہ چشتی صابری جلالہ آبادی نے اپنے خلیفہ خواجہ محمد شریف خان کو حکم دیا کہ کلیام کی بستی میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو اپنے وقت کا بلند مرتبہ ولی اللہ ہوگا، لہٰذا آپ کلیام چلے جائیں اور اس بچے کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کریں۔ مرشد کا حکم سنتے ہی خواجہ محمد شریف خان دہلی سے روانہ ہو کر کلیام آوان میں آباد ہو گئے۔ موضع کلیام سیدہ سے کلیام آوان 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ بڑے بھائی حافظ غلام رسول کے ساتھ کلیام آوان آ کر خواجہ محمد شریف سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ مرشد کی محبت، توجہ اور کشش کے سبب اپنے بڑے بھائی حافظ غلام رسول کے ساتھ مستقل طور پر کلیام سیدہ سے کلیام آوان ہی منتقل ہو گئے اور عمر بھر یہیں مرشد کامل کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ کا وصال 1 جنوری 1892 کو نماز جنازہ پیر سید مہر علی شاہ گولروی نے پڑھائی، جس میں لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ پیر سید مہر علی شاہ کو گھوڑے پر سوار ہو کر صفیں درست کرانا پڑی۔ اب ہم مندرہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک قدیم شہر۔ کہتے ہیں کہ یہ مدرہ سے مندرہ بنا، لیکن کیوں بنا اس کا علم ہے۔ جی ٹی روڈ پر عین مندرہ اڈے میں شیرشاہ سوری کی یاد آج بھی قائم ہے۔ یہ بوہڑ کا ایک درخت اور پانی کا کنواں ہے۔ ایسے درخت اور کنویں سوری کی جرنیلی سڑک پر ہر 8-10 کوس کے فاصلے پر موجود تھے۔ مندرہ ریلوے اسٹیشن کبھی بے حد مصروف ہوا کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ
تمام گاڑیوں کو اسٹاپ ختم کر دیے گئے اور اسٹیشن کی رونقیں مان پڑ گئیں۔ اب مندرہ والے شہر کو بیچوں بیچ صرف ٹرین گزرنے کا نظارہ کرتے، لیکن سفر کے لیے کسی ویگن یا بس کے پیچھے دوڑ لگاتے۔ نادان گوروں نے 1916 میں یہاں سے چکوال تک ریلوے لائن بچھائی تھی۔ مقصد چکوال کی بے پناہ اور قیمتی معدنیات کو ٹرین کے ذریعے پورے بر صغیر اور دنیا میں پہنچانا تھا۔ 74 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مندرہ جنکشن سے شروع ہو کر چکوال شہر سے 12 کلومیٹر جنوب میں سالٹ رینج کے ایک گاؤں بھون میں ختم ہوتی۔ 1993 میں مقامی لوگوں کی خواہش کے برخلاف ریلوے لائن ختم کر دی گئی، اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں راجوں کی تحصیل یعنی گوجر خان۔ اسے پوٹھوہار کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد برطانیہ میں مقیم ہے، جس کی وجہ سے اسے منی انگلینڈ بھی پکارا جاتا ہے۔ ہر کوئی رسیاں توڑا کر باہر جانا چاہتا ہے، اسی لیے شہر کی سڑکوں کے کنارے سائن بورڈز پر برطانیہ کے ویزے میں مدد کے اشتہارات زیادہ نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گوجرا گجرات اور گجراوالا کی طرح اسے بھی گوجروں نے آباد کیا تھا، لیکن یہاں اکثریت راجوں کی، جو گوجروں کی طرح راجپوت گوت سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور مقامی پہاڑی زبان بولتے ہیں۔ دونوں بر صغیر پاک و ہند کی اہم قومیں ہیں، جن کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ اقوام جہاں بھی گئیں اپنی شناخت چھوڑ گئیں۔ ان کے ناموں سے منسوب شہر اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اور یہ مسا کسوال، جس کی پہچان گیس کے کنویں اور کانچی کا دریا ہے جو ریل کی پٹری کے گرد گھومتا ہے۔ اس خطے میں چھوٹے چھوٹے مگر تاریخی قصبے ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے متوسط گھروں کے باسی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن شور مچاتی ٹرین تھکے اور رکے بغیر سہاوا کی جانب بڑھ جاتی ہے، جسے پوٹھوہار کا آخری مقام کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوٹھوہار راولپنڈی کے شمال میں مارگلا پہاڑی سلسلے سے جنوبی ضلع جہلم کے قصبے سہاوا کی پہاڑیوں تک کا علاقہ ہے۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی خود نوشت تذکرہ بابری میں پوٹھوہار کی حدود کے لیے از مارگلا تا دھمک کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ دھمک سہاوا کی مشرقی پہاڑیوں کے دامن میں وہ جگہ ہے جہاں مسلمان فاتح شہاب الدین غوری کا مزار بھی ہے، اور یہ وہی غوری ہے جس کے نام پر پاکستان کے کئی تباہ کن میزائلوں کے نام رکھے گئے۔ لیکن ایک ویرانے میں موجود اس کا مزار اپنی خاموش زبان سے یہ سوال تو ضرور کرتا ہوگا کہ مجھے لاوارث کیوں چھوڑ رکھا ہے۔ غوری کل 4 سال سلطنت غور کا حکمران تھا، لیکن اس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے 1192 عیسوی میں ترائن کی دوسری لڑائی میں پرتھوی رائے چوہان کو شکست دے کر ہندوستان میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پنجاب کی ایک بغاوت کچلنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ 15 مارچ 1206 کو سہاوا سے 15 کلومیٹر دور کوڑ دھمک کے مقام پر اپنے خیمے میں نماز عشاء کی ادائیگی کے دوران نامعلوم حملہ آوروں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے کھوکھروں نے مارا، جبکہ بعض اسے اسماعیلی فدائین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ اس کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں نے اسے وہ قدر و منزلت نہیں دی جس کا وہ مستحق تھا۔ سہاوا کا نام سو آوا سے مستعار لیا گیا، جس کا مطلب ہے 100 برتنوں کی بھٹی۔ اسے 1241 عیسوی میں راجپوتوں کی قوم سوہا
یا صحابہ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو نے آباد کیا تھا۔ یہاں بشن دور کی ایک منڈی ہوا کرتی تھی جو اب دیوان حضوری کہلاتی ہے۔ یہ سارا علاقہ سطح مرتفع ہے اور اس خطے میں پھیلی اونچی نیچی پہاڑیوں اور چٹانوں کی حالت اپنی بناوٹ اور مضبوطی کے لحاظ سے جانوروں کی پیٹھ کی سی۔ اس علاقے کی زبان میں پیٹھ کو پٹ کہتے ہیں اور آر کے معنی ہے مانند۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ علاقہ کرۂ ارض کے اس حصے میں پیٹھ کی طرح ابھرا ہوا یعنی پٹ آر ہے۔ یہی لفظ کثرت استعمال سے پٹھوار، پوٹھوہار یا پٹھوہار بن گیا ہے۔ پٹھوہار سنگلاخ پہاڑوں، چٹانوں اور تاریخی مقامات کا مرکز ہے۔ اس کی سہانی سویریں، مسکراتی شامیں اور مد بھری راتیں بے حد مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ تفریح صرف برفیلی پہاڑی چوٹیوں یا ان کے دامن میں جا کر ہی میسر نہیں ہوتی، بلکہ ہرے بھرے میدان، سنگلاخ پہاڑ اور بل کھاتی ندیاں بھی تفریح تباہ کا سبب بن سکتی ہیں، اور پوٹھوہار میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ یہاں ٹرین 2 سرنگوں سے گزر کر مارگلا کو خیرباد کہتی ہے، جنہیں اس ریلوے سیکشن کی خوبصورتی، دلچسپی اور کلائمیکس کہا جاتا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، ہم 3 بھائی ہیں تو تینوں ذہن جو ہے نا ڈفرینٹ ہے۔ چھوٹا بھائی چلتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے چھوٹا کہتا ہے کہ میں اپنا کام۔ نہیں صحیح بات ہے۔ سرنگوں سے نکلتے ہی اس سیکشن کا سب سے طویل موڑ آتا ہے، جس کی لمبائی کم و بیش 9 میل۔ اس موڑ سے نہ صرف ٹرین کا عقبی حصہ صاف نظر آتا ہے، بلکہ اگلے ریلوے اسٹیشن بکرالا کا منظر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہیں بائیں ہاتھ کو القادر یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ پاکستان کی اس پہلی صوفی یونیورسٹی کا نام پیران پیر غوث العالمین سیدنا عبد القادر گیلانی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سامنے یونیورسٹی ہے وہ قادر ہاں جی ہاں نظر وہ جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نہیں پائیں گے جی اور اب ہم پہنچ رہے ہیں ترقی۔ آپ یہاں کراچی سے آنے والی عوام ایکسپریس کی کراسنگ دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ آج کا آخری مقام یہی ہے، لیکن یہ اختتام نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ٹرین کے پہیوں پر تاریخ کا ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ اس دوران آپ ریلوے انجن سے پٹری اور گرد و نواح کا نظارہ کیجیے گا اور ہم آپ کو مختلف شہروں کی تاریخ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔